السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج 13 دسمبر ہے اور بہت ٹھنڈی صبح ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ مجھے سردیاں بہت بری لگتی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، بری اس سلسلے میں کہ مجھے ٹالریبل میرے لیے بڑا مشکل تھا سردی کا موسم۔ ایک تو آپ کو پتہ گیس نہیں ہوتی، بجلی بھی مشکل سے آتی ہے، اور بجلی پہ ہیٹر چلانا کتنا مہنگا کام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے سردیاں نا بڑی مشکل لگتی تھی، لیکن اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آج بڑا پیارا بہت ٹھنڈا موسم ہے، لیکن بہت مزے کا الحمدللہ۔ اچھا، آج جو بات کرنی تھی نا، کیونکہ سردیوں میں نا ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص اینٹی بھی ہے جس کا نام ونٹر ڈپریشن پہلے ہوا کرتا تھا، وہ نام تو نہیں لیتے لیکن ٹائپ ہے، مطلب ایگزسٹ ابھی بھی کرتا ہے یہ کہ جب ونٹر کی ہوتا ہے کہ شامیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن جلدی گزر جاتے ہیں اور رات بہت لمبی ہوتی ہے، بندے کی نیند اتنی گھنٹے ہوتی ہے جتنے روٹین کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ٹائم تھوڑا دیر سے گزرتا ہے، گھنٹہ رات میں، تو اس میں آنکھ جلدی کھل جاتی ہے اگر بندہ جلدی سو بھی جائے ٹھنڈ کے مارے، تو بھئی یہ ہے کہ رات بڑی مشکل لگتی ہے لمبی گزارنی۔ تو جو ونٹر ڈپریشن ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور برس ہو جاتا ہے ونٹر میں سم ٹائم ڈپریشن۔ تو اس کے لیے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی کوئی ہابی بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی مشغلہ جس کو آپ انجوائے کریں۔ مشغلہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ہابی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا اسپیشل کہ اچھا آپ نے یہ اتنے بجے 4 بجے سے 4:30 بجے تک آپ نے یہ پورا کرنا ہے۔ اٹس ناٹ اے پیپر، اٹس ناٹ اے رسپانسبلٹی، اٹس اے انجوائمنٹ جس میں آپ بہت مزہ کرتے ہیں، آپ کو اندر سے اچھا لگتا ہے۔ کسی کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اسٹیچنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو واک کا، کسی کو مووی دیکھنے کا، کسی کو دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کا، اپنی اپنی ہابیز ہوتی ہیں نا۔ تو میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہابی ایک کے علاوہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک کے لیے موقع نہیں ملتا، سپوز اگر کسی کو واک کا یا باہر پھرنے کا شوق ہے تو اتنی ٹھنڈ میں آپ نہیں جا سکتے، یا یہ کہ آپ کو ٹائم نہ ملے، تو آپ کی سیکنڈ ہابی بھی ہونا چاہیے جس میں آپ انجوائے کریں۔ مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے ناول پڑھتے ہوئے، تو مجھے وہ کہتے ہیں دنیا اور ما فیہا کی خبر ہی نہ ہونا، تو میری یہ حالت ہوتی اسٹل ابھی تک، بچپن سے لے کے اب تک میں اپنی جو ناول پڑھنے کی ایڈکشن، کتابوں کی جو ایڈکشن ہے اسے میں نہیں چھٹکارا پا پائی۔ ابھی کہیں بکس دیکھے نا تو میرا تو کیا کہتے ہیں رال ڈپکنی شروع ہوتی ہے کہ کہیں سے یہ کتابیں مجھے بھی مل جائیں، میں یہ کتابیں لے لوں، بہت پسند ہے مجھے بکس۔ آپ جو موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ اسٹڈی کرتے ہیں نا، وہ شارٹ ٹرم کے لیے آپ کے برین میں رہتا ہے، آپ کے امپرنٹ نہیں ہوتی اس طرح سے چیزیں، لیکن جو بک فارم میں ہوتے ہیں ایک تو آپ کو مزہ بہت آتا ہے بک پکڑ کے، کوئی اس کی ریز نہیں ہے، کوئی اس کے لیے لائٹ نہیں ہے جو آپ کو تنگ کرے، سمپل ایک بک ہے جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور جب مرضی آپ پڑھتے ہوئے سو جائیں، آپ کو نقصان نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بکس کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو، میرے ہسبینڈ نے عادت ڈالی ہوئی تھی بک ریڈنگ کی، وہ کیا کہتے ہیں بیڈ ٹائم ریڈنگ کی، تو دونوں کو عادت تھی، جب بھی دوسرے شہر جاتے تھے دونوں کی بیٹیوں کی فرمائش کے لیے ہوتی تھی بکس کی، یا یہ خود ہی بکس لے آیا کرتے تھے۔ تو بچیوں کو بھی عادت تھی کہ انہوں نے کہیں جانا، سب سے فیوریٹ ان کا فیصل آباد میں اسپاٹ تھا ضیاء بک سیلر، جہاں بکس ملتی ہیں، ناولس ملتے ہیں، تو انہوں نے بکس لے آنی اور وہ بک انہوں نے پھر پڑھنی۔ تو چھوٹی بیٹی کا تو ایک دفعہ اس نے کہا، اس کی ٹیچر نے کہا اس نے لائبریری میں کوئی بک نہیں چھوڑی پڑھنے والی، اس اتنی بکس پڑھتی ہے۔ پھر بکس خریدنی شروع کر دی جب لائبریری کی ساری اس نے اس سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے، لائبریری میں سبجیکٹ ریلیٹڈ بھی ہوتی ہوں گی، لیکن فکشن ریلیٹڈ یا اس کی ایج ریلیٹڈ جو بکس تھی نا، جو لائبریرین اس کو دیا کرتی تھی اسکول کی، اس نے کہا کہ اب اس کے لیے کوئی بک نہیں بچی، اس نے ساری پڑھ چھوڑی ہے۔ اس حد تک اس کو ہم نے عادت ڈال دی۔ اسی طرح بڑی کو، بظاہر آپ کو لگتا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، بچہ اپنی پڑھائی کی طرف نہیں جا رہا ہے، لیکن جو بک ریڈنگ سے جو ذہن کھلتا ہے، ذہنی وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے بچے کی ووکیبلری بنتی ہے، بچے کا مائنڈ سیٹ وسیع ہوتا ہے، اس کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ دے دیں ٹیب دے دیں، کمپیوٹر دے دیں، لیپ ٹاپ دے دیں، نہیں، بک کا کوئی متبادل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بکس ضرور گھر میں رکھیں۔ بات ہابی کی چل رہی تھی، آپ کی چوائس ہے، ہابیز رکھیں، لیکن ان میں ایک ہابی بک کی بھی رکھ لیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا کارنر، ہمارے گھر میں ہر کمرے میں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کمرے میں چلے جاؤ وہاں پہ 1-2 کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ بڑی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بکس کو آرگنائز کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیں، لیکن نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جس نے پڑھنی ہے اس نے اپنے ساتھ لے جانی ہے جس کمرے میں بیٹھنا ہے، تو اس لیے ایک طرح سے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہمارا اڑنا بچھونا کتابیں، ہماری ارد گرد ہر طرف کتابیں، تو اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنے پڑھنے کی۔ اگر مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں یا کم پڑھی لکھی ہیں تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھیں، بکس کے نام پوچھیں، جب آپ کو موقع ملے اپنے بچوں کے لیے بکس منگوائیں اور ان سے کہ پڑھ کے سناؤ مجھے۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوتی تھی اچھا مجھے بک 1 پیج پڑھ کے سنا،
تو جو خاص طور چھوٹی میری بیٹی اس کی اردو بڑی ویک تھی، تو یہ اس نے پڑھنا اور میں نے بڑا انجوائے کرنا، میں نے ہنسنا، پھر میں نے اس کی کریکشن بھی کرنی. تو میں نے اسے کہنا کہ مجھے ایک پیج نا اپنی سنایا کرو بک کا، اپنی بک کا سنا دیا کرو. تو اس طرح کر کے میں نے اس کو بک کی ریڈنگ کی عادت ڈالی، اور اردو بھی اس کی پھر ماشاء اللہ بہتر ہو گئی. تو آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے لیے ہابی ضرور رکھیں. اپنے لیے ہابی کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، سارا دن کے مسئلے مسائل ٹینشنیں ہر ایک زندگی میں ہوتے ہیں، مطلب کچھ گھنٹے آپ کے اچھے گزر جائیں تو کچھ گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا، کوئی پریشانی، کوئی چیلنج ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ کی کوئی ہابی ہے نا، یہ آپ کو سرشار کر دیتا ہے، اندر تک سکون دے دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب بک ریڈنگ کے علاوہ کئیوں کو کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے. جیسے کل میرا دل کرتا ہے کچھ میں میٹھا کھاؤں، سردیوں میں آپ کو پتہ ہے میٹھا کھانے کو بہت دل کرتا ہے. تو اگر آپ واک کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، تو آپ کی میٹھے کی کریونگ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پانی پی لیں اور پروٹین کھائیں، کوئی گوشت والی چیز یا سبزی دالوں والی چیزیں، بھنے ہوئے چنے یا نٹس جیسے مونگ پھلی ہے، تو آپ کی جو زیادہ کھانے کی یا میٹھا کھانے کی کریونگ ہے نا، وہ کنٹرول میں ہو جاتی ہے. تو ایک ہابی جو مطلب نقصان دہ نہ ہو، جو اگر ہم کھانے کا شوق ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس کو مینیج بھی کر لیں کہ ہماری صحت پہ بھی اس کے برے اثرات نہ پڑیں. پھر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر کی سیٹنگ کا، مہنگی مہنگی چیزیں نہ خریدیں، اپنے بجٹ کے حساب سے رہیں. تو آپ یہ کریں کہ کشن کور چینج کر لیں، ایک کمرے کو اٹھا کے دوسرے میں رکھیں کشن، دوسرے کے اس میں رکھیں. اپنی الماریوں کی سیٹنگ بدل لیں، اپنی بیڈ شیٹس کا سٹائل بدل لیں، ایک کمرے والے دوسرے میں ڈال دیں، دوسرے کو اس میں ڈال دیں. اسی طرح پیلو کے ساتھ کشن رکھ کے ڈفرینٹ چیزیں کر کے. کسی کو انٹیریئر کا شوق ہوتا ہے تو اس میں میں کہتی ہوتی ہوں اپنے بجٹ فرینڈلی رہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کا شوق ہے تو یا تو آپ ترستے رہیں کہ اچھا اتنا بجٹ ہوگا تو پورا کریں، اور یا پھر اگر پیسے ہوں تو آپ بلا کیا سوچے سمجھے ضائع کرتے جائیں. آپ کے شوق کی بھی ایک لمٹ، کہتے ہیں شوق دا مول کوئی نہیں، لیکن شوق کا مول ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے بھائی. اس لیے اس شوق کا جو مول ہے نا، اس کا بھی احساس کرنا ہے آپ. تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ اپنی کوئی ہابی بنائیں تاکہ آپ ونٹر ڈپریشن سے بچ سکیں. اور اگر ونٹر ڈپریشن ہو گیا ہے اور ہابی سے بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کرنے سے کسی چیز سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر ڈاکٹر کو دکھا لیں. بجائے لٹکنے کے، بجائے پریشان ہونے کے، آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں. ہم اپنی اگلی ایک سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہم ڈیزیزز کے سمٹمس ڈسکس کیا کریں گے. آپ سے کسی بھی ڈیزیز کے سمٹم ڈائگنوسس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.